الحمد للہ رب العالمین۔ کہتے ہیں جی کہ ایک عورت نے پہلے شادی کی، اس کے شوہر نے اس کو کالا کیا، یعنی الزام لگایا اس پر۔ یہ ہمارے بلوچ برادری جو ہے نا، اللہ ہدایت دے، یہ کالا کالی اور کالا کاری میں بہت بڑی ہے، الزام لگاتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اچھا غیرت مند ایسی ہے قتل کر دیتے ہیں، اچھا اگر بچ جائے تو سردار کو دے آتے ہیں، وہ غیرت کہاں جاتی ہے بھائی؟ آگے سردار بیچ دیتا ہے ماشاءاللہ، 4 5 10 جو ہو جائے کدھر کرے، اس نے منڈی لگائی ہوئی ہے باقاعدہ۔ انا للہ و انا، بہرحال دیکھیں نا جی، اگر خدا نہ کرے عورت سے گناہ ہو گیا، شریعت ہمیں کہتی ہے طلاق دے دو، اس کو دور کر دو بس، باقی سزا اس کو خدا دے۔ ہم نہ اس کو قتل کر سکتے ہیں، نہ ہم کالا کاری کر سکتے ہیں، نہ کالا کاری کر سکتے ہیں۔ اگر کریں گے تو ہم اس سے بڑے ظالم ہوں گے، اس نے زنا کیا، ہم نے قتل کیا، تو یہ حرام ہے۔ اچھا اس کو شوہر نے کالی کر کے چھوڑ دیا، تو یہ بھی یاد رکھو نا، صرف کالی کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، اسے طلاق نہیں کری دی، صرف کہہ دیا کالی ہے کالی ہے کالی، کالی ہونے سے کیا ہو جاتا ہے؟ اس کا نکاح تو کھڑا رہے گا۔ اگر اس نے کالی کا معنی یہ ہے کہ اپنا تعلق توڑ لیا، طلاق بھی دے دی، اب کوئی دوسرا اس سے شادی کرے، کیوں نہ کرے؟ ضروری تو نہیں ہے نا کوئی بیچاری گناہ گار بھی ہو سکتا ہے اس کو ناجائز کالی کیا گیا ہو، یا اگر گناہ گار بھی ہو توبہ کر لے۔ تم کون سے پاک صاف ہو، دھلے ہوئے ہو؟ تم نے بھی تو لاکھوں گناہ کیے ہیں، تم توبہ کر کے پاک ہو جاتے ہو، عورت توبہ کر کے پاک نہیں ہو جاتی۔ توبہ کر لے، اس کے ساتھ نکاح کرو، ضرور کرو، تاکہ وہ مزید گناہوں سے بچے اور اللہ تعالیٰ تمہیں بھی بچائے۔ تو یہ کوئی لیکن یہ پتہ کرو کہ پہلے خاوند نے طلاق دی یا نہیں دی۔ اگر صرف یعنی رسم جاہلیت کے مطابق جی کالی ہے، تو اس سے وہ نہیں دور ہو سکتی، وہ اسی کے نکاح میں ہے، کالی ہے یا سفید ہے۔ حلالے کے بغیر تو وہ عورت پہلے خاوند پہ حلال ہی نہیں ہو سکتی، جائز کیوں نہیں؟ جائز تو ہے، لیکن یہ کرائے پر حلالہ کرانا جائز نہیں ہے۔ کیا مانا؟ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں جی طلاق تو دے دی، اب پریشان ہیں کیا کریں، تو پھر کسی یا دوست کو یا بھائی کو تیار کرتے ہیں کہ یار تم میری بیوی کے ساتھ نکاح کر دو، ایک آدھی رات گزار دو، پھر طلاق دے دینا تاکہ میرے لیے حلال ہو جائے۔ حلال تو ہو جائے گی، لیکن ایسا کرنے والے پر حضور نے لعنت بھیجی ہے، لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، حلال کرانے والے پر بھی لعنت، کرنے والے پر بھی لعنت۔ اصل یہ ہوتا ہے کہ وہ عورت اپنی مرضی سے دوسری جگہ شادی کرے، اب دوسرا شوہر مر گیا پھر پہلے سے شادی کر سکتے، یا دوسرے شوہر نے اپنی مرضی سے طلاق دی، یہ نہیں کہ وہ کرائے کا گھوڑا تھا۔ قصبے کی مسجد میں میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جمعہ وہاں ہوتا ہے جہاں قصبہ ہو، دکانیں ہوں، بازار ہو، ضرورت کی چیزیں ملتی ہوں، آبادی ہو، وہاں جمعہ ہو۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ جہاں 30 35 آدمی اکٹھے ہو جائیں وہاں بھی جمعہ ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال دلائل کے اعتبار سے امام صاحب جو ہے نا وہ قرآن میں نظر ڈالتے ہیں۔ قرآن میں ہے نا کہ جب اللہ نے فرمایا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، کہ جب جمعہ کے لیے اذان ہو فسعوا الی ذکر اللہ، تیاری کر کے پہنچو اللہ کی عبادت کے لیے، وذروا البیع، اور خرید و فروخت بند کر دو۔ بازار ہوگی تو خرید و فروخت بند ہوگی، وہاں دکان ہی نہ ہو تو خرید و فروخت کہاں ہوگی؟ اس لیے بہتر یہی ہے قصبہ بڑا ہو، آبادی زیادہ ہو، وہاں دکانیں ہوں، ضرورت کی چیزیں ملتی ہوں۔ اگر ہر چھوٹی مسجد میں ہم جمعہ پڑھائیں گے تو جمعہ کی کوئی حیثیت تو نہیں رہے گی۔ جمعہ کا تو معنی یہی ہے نا کہ وہاں ایسا اجتماع ہو جو عام مسجد میں نہیں ہوتا۔